خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سبوں کے درمیان موجود ہوں۔ ناظرین، لفظ ایمان سے مراد ہے بائبل مقدس میں توکل، یقین، بھروسہ، اعتقاد، اعتماد۔ آپ سب جانتے ہیں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے خادمین کو بلائیں، ایسی شخصیات کو مدعو کریں، ایسے خدا کے خادمین کو ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر خداوند یہوہ پاک خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر توکل رکھا، یقین رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اپنے جلال کو ظاہر کیا، اور نہ صرف یہ سارے تجربات بخشے بلکہ ان کو اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اسی طرح آج خداوند کے خوبصورت خادم پاسٹر ذیشان، جن کا تعلق جیلم سے ہے، خدا نے اپنے بندہ کو اپنی خدمت سے نوازا ہے اور کثرت کے ساتھ خداوند استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ تھینک یو سو مچ سر، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے موقع دیا، اور آپ کی ٹیم کا بھی، بالخصوص بردر ڈیوڈ کا، میم مرسی کا، سر امرت صاحب کا، جو کہ ایسے سیٹ اپ میں ہمیں لے کے آتے ہیں جہاں سے ہم دنیا کے مختلف ممالک تک خدا کے کلام کو پہنچا سکتے ہیں۔ آمین، تھینک یو بردر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سے پیش کر کے ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ، پوری فیملی کے لیے، اور خصوصاً ہوشانہ کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا مانگیں۔ دعا کریں گے۔ خدائے قدوس آسمانی باپ آسمانی، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جس میں تو نے موقع فراہم کر دیا کہ ہم تیرے حضور میں آئیں اور دونوں بھائی مل بیٹھ کے ایمان کی گفتگو کر سکیں۔ خدا باپ، اس ساری گفتگو کے شروع سے آخر تک تو ہماری مدد کر تاکہ ہمیں سننے والے لوگوں کی زندگی میں تیرے روح القدس کی قائلیت رہے۔ جتنی دیر ہم بولیں اور جتنی دیر تیرے لوگ سنیں، تیرے پاک روح کی رہنمائی میں خدا باپ تیرا کام ہو۔ اور بالخصوص ہم تیرے شکر گزار ہیں اس خدمت کے لیے جو ہوشانہ ٹی وی چینل کی ہے، اس کی ٹیم کے لیے، بردر ڈیوڈ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور ان کے تمام تر پارٹنرز کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تیرے لوگ تجھ میں قائم رہیں اور مسیح کی بادشاہی کی حدوں کی وسعت کے لیے باپ آسمانی استعمال ہوتے رہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین، تھینک یو بردر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں آج کل خدمت آپ کی کیسی جا رہی ہے اور کہاں پہ کر رہے ہیں؟ جی سر، میں جیسا آپ نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ جہلم میں موجود ہوں، اور جہلم میں 2011 میں گیا تھا، تو 2011 سے لے کے اب تک وہیں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو ان دنوں میں میری خدمت وہاں پر دو پہلوؤں پہ ہے۔ ایک تو میں وہاں پر ایک لائٹ آف دی ورڈ چرچ چلا رہا ہوں، جو کہ پہلے میں کسی چرچ کے ساتھ کام کر رہا تھا، اب حال ہی میں ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے اور لائٹ آف دی ورڈ چرچ کے نام سے ہماری ایک چھوٹی سی کانگریگیشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی میں ایک آئزک تھیولوجیکل سکول چلا رہا ہوں، جس میں 1 سال تک ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں آ کے، اور وہ 2022 سے سٹارٹ کیا تھا، اب 2024 کی بلکہ یہ 23 مارچ کو اس کی کانسیگریشن ہوئی ہے دوسرے سرٹیفکیٹ کی، مطلب کہ جنہوں نے 2 سال مکمل کیے۔ تو اس طرح سے پریز گاڈ۔ اور میں چاہتا ہوں بتائیں ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو چکے ہیں؟ سر پچھلے سال ہمارے پاس 8 تھے اور پھر خدا نے ہمیں 4 مزید دیے، تو کل ملا کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 12 اسٹوڈنٹ ہیں۔ پریز گاڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر جی، میں چاہتا ہوں آج بتائیں کہ کامیاب خدمت کے پیچھے بیگم کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ سر آپ نے بڑا اہم مدعا اٹھایا، میں اس موضوع پر بتاتے ہوئے کبھی ہچکچاتا نہیں ہوں۔ جب ایک خادم خدمت میں آتا ہے نا تو اس کو بہت سے مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ کانگریگیشن میں کام کرتا ہے، اس کی بہت سی جگہ پر اس کو ہرٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نفسیاتی پرابلمز بھی بن جاتے ہیں۔ تو جب میں خدمت میں آیا، خدمت کی، نئے علاقے میں گئے، وہاں پر کمپٹیشن تھا، میں نہ تجربہ کار تھا،
تو وہاں پر مجھے کچھ ذہنی پرابلمز شروع ہو چکے تھے. وہ ذہنی پرابلم کیا تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو تھا نا ٹینشن میں رہتا تھا, ڈپریشن میں رہتا تھا. اس ٹائم میں زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا تنہائی میں. تو میری بیوی نے ان دنوں میں ڈیلی, کیونکہ ہمارا چرچ ڈیلی لگتا ہے تب سے 2011 سے لے کے اب تک, تو انہوں نے شام کی ڈیلی عبادت میں خدا کے کلام کو سکھانا شروع کیا. میں صرف جمعے اور اتوار کو ہی کرتا تھا. پریز گاڈ. خداوند آپ کو برکت دے, اور میری دعا اسی طرح آپ کی پوری فیملی کو اپنے کلام کے لیے کثرت سے استعمال کریں. چونکہ آج پاک جمعرات کا دن ہے, میں چاہتا ہوں ضرور آپ ناظرین کو پاک جمعرات کی بابت کلام پاک میں سے سکھائیں. تھینک یو سر. ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں. سر میں جو حوالہ لینا چاہتا ہوں وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے ہیں, اور یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 22واں باب ہے. اور جب ہم 22ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس کی پہلی آیت سے لے کے اور اس کی تقریباً جو آگے باب کے اینڈ تک چل رہا ہے, وہاں پر کچھ ایونٹس ہمیں ملتے ہیں. میں ایک حوالے پہ نہیں بولنا چاہتا, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن میں کیا کچھ ہوا. جیسے کہ آپ بھی خدمت میں ہیں اور وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان چیزوں پر غور و خوض کر رہے ہوں گے. اس دن میں سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح نے عید فصح کے لیے تیاری کی, اور اسی دن میں یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے عشاء ربانی کی, اور اسی دن میں انہوں نے اپنے شاگرد کو جو کہ مسیح کو پکڑوانے والوں میں شامل تھا اس کو الاؤ بھی کیا کہ جا آپ جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر لے. اسی دن میں شاگردوں کی آپس میں ایک لمبی بحث ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. تو یسوع مسیح نے ان کو یہ درس دیا ان کے پاؤں دھو کے کہ جو تم میں سے بڑا بننا چاہتا ہے پہلے وہ چھوٹا بنے, پہلے چھوٹا بنے, خدمت کرے. اسی دن میں پھر ہمیں آگے ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ گیتسمنی باغ میں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر آزمائش سے بچنا ہے تو دعا کرنی پڑے گی, جاگتے رہو اور دعا کرتے. تو یہ دن جو ہے سر, یہ کچھ چیزوں کو ہماری زندگی میں لے آتا ہے جو کہ بطور پریکٹس ہیں. عشاء ربانی کی پریکٹس آج دنیا پوری میں مسیحی چرچ کر رہا ہے, اور عشاء ربانی کی پریکٹس جو ہے اس دن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ہم مسیح کی یادگاری جو مناتے ہیں وہ اسی دن سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر ہم پوری دنیا میں جب یسوع مسیح کی مصلوبیت کے دن کو لوگوں نے منانا ہوتا ہے, اس سے ایک دن پہلے مختلف چرچوں میں پیر دھونے کی رسم بھی ہوتی ہے, تو وہ اسی دن یہ پریکٹس سٹارٹ ہوئی. پھر آج ہر روز لوگ اگر بلا ناغہ دعا کرتے ہیں اور اپنی آزمائشوں میں خدا کی مدد کو مانگتے ہیں, تو مسیح کی وہ تعلیم جو مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ٹھیک ہے, تو اسی دن میں ہمیں وہ ایک بہت بڑا لیسن بھی ملتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جی ضرور پاسٹر جی. اور میں چاہتا ہوں جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ مختلف ایونٹس ہیں اس دن, میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں سب سے پہلے پاک عشاء پہ شامل ہونے کے لیے ہمیں کس طرح تیار ہونا چاہیے, اور کس طرح ہم ذاتی طور پہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد اور اس کے بیٹے مسیح میں وفاداری میں لے کر آئیں تاکہ اس پاک سکرامنٹ میں شامل ہوں. سر آپ نے بہت اہم مدعا اٹھایا ہے. جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیا عہد نامہ جو ہے یہ 4 انجیلیں مسیح کی زندگی کو پیش کرتی ہیں, اور پھر اعمال کی کتاب کلیسیائی تواریخ کو پیش کرتی ہے, اور خطوط آگے ان تعلیمات کو پیش کرتے ہیں جو مسیح کے شاگردوں نے بطور رسول کلیسیاؤں کو قائم کرتے ہوئے دیں. جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے خطوط پڑھتے ہیں تو ان میں جو پہلا خط ہے جو پالوس نے لکھا, اس میں وہ عشاء ربانی کے متعلق ٹیچنگ شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیاری کے لیے آپ کے اندر سے نامناسب پن کا دور ہونا بڑا ضروری ہے. آپ جب عشاء ربانی لیتے ہیں, آپ نے یسوع مسیح کو اگر شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے تو پھر آپ عشاء ربانی لے سکتے ہیں. اور شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے لیے, جیسے آپ کے پروگرام کا نام ایمان کی گفتگو ہے, مسیح پر شخصی طور پہ ایمان لانا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو عشاء ربانی اتنی دیر تک ہماری زندگی میں لیگل نہیں ہے جتنی دیر تک پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لا کے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں.
سیکنڈلی جب ہم مسیح پر ایمان لا چکے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہے تو ہمیں ایک لیگل رائٹ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے شاعر بانی لینے کا مل چکا ہوتا ہے. پر اس میں کیونکہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں تو اس زمین پر رہتے ہوئے کیونکہ جسم میں ہے تو پالوس کہتا ہے کہ جو گناہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ بھی مجھ سے ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بدن کی ابھی تک مخلصی نہیں ہوئی ہے. جب بدن کی مخلصی نہیں ہوئی ہے تو بدن ابھی ایک ایسی حالت میں ہے جس میں بدن کی ایسوسییشن شیطان کے ساتھ ہے. اسی لیے غلطیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پالوس 5ویں باب میں جسم کے کاموں کو علیحدہ کر دیتا ہے اور روح کے پھل کو علیحدہ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ان کی ڈیزائر ہی فرق ہے. تو جب وہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں اور خدا کے حضور سے جلا وطن ہے تو نامناسب پن کا آنا ایک نیچرل سی بات ہے. تو وہ کہتا ہے پر جب تم نے عشاء ربانی میں ہاتھ بڑھانا ہے تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کوئی میں نے اپنے بدن کی رغبتوں اور خواہشوں کے مطابق قولن فعلن ارادتاً سرزد غلطی تو نہیں کی ہے جس کے لیے مجھے خدا کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو نامناسب پن بنیادی طور پہ جسم کا کوئی کام ہی ہوتا ہے. تو پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر بانی لینا چاہتا ہے اور وہ مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہے تو اسے پھر اپنے آپ کو ایک مرتبہ کراس چیک کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہیں کوئی نامناسب پن تو نہیں ہے اس کی زندگی میں. اور پاسٹر جی بالکل بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا. اس کا مطلب ہے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس میں شامل نہیں ہونا بلکہ شخصی طور پر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے اور پھر گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور پھر ہمیں پاک سکرامنٹ میں شامل ہونا ہے جو پاک عشاء ہے. اور اسی طرح پھر ہم خداوند کے حضور مبارک ٹھہر سکتے ہیں, پاک ٹھہر سکتے ہیں. اور مقدس پولس رسول نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ نامناسب طور پر اس سکرامنٹ میں شامل نہیں ہونا. ناظرین, بڑی خوبصورت گفتگو خداوند کے خوبصورت خادم کے ساتھ ہو رہی ہے اور یقیناً آپ سب خداوند کے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکات کو ریسیو کر رہے ہیں. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.